اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ آیت السؤال قال سبحانہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وجہ الاستدلال علی نحو ما مضى فی آیت الکتمان حیث ان ایجاب السؤال یلازم القبول والا تلزم اللغویۃ۔ یلاحظ علیہ انما تلزم اللغویۃ اذا لم يقبل قول مطلقا واما على القول بقبول قول عند حصول العلم به فلا تلزم ولیست الآیۃ فی مقام البیان من هذه الناحیۃ۔ توجہ فرماؤ عزیزو، خبر واحد کی حجیت پر جو ہم لوگ استدلال کر رہے تھے، خبر واحد کی حجیت پر جو ہم استدلال کر رہے تھے آیات کے ذریعے سے، ان میں ایک تھی آیہ نبا۔ آیہ نبا جو ہے اس میں مفہوم شرط کے ذریعے بھی اور مفہوم وصف کے ذریعے بھی استدلال کیا۔ خبر واحد کی حجیت پر تفصیل بیان ہوئی، لیکن مصنف نے اس استدلال کو قبول نہیں کیا تھا، یعنی رد ہو گیا مصنف کی نظر میں۔ آیہ نبا خبر واحد پر دلیل نہیں ہے۔ پھر ہم آئے اگلے درس میں آیہ نفر کو پیش کیا، ٹھیک ہے، آیہ نفر کے ذریعے استدلال کیا تھا خبر واحد کی حجیت پر، لیکن مصنف نے اس کو بھی، یعنی اس استدلال کو بھی خبر واحد کے لیے قبول نہیں کیا۔ آیہ نفر والا استدلال بھی خبر واحد کی حجت پر رد ہو گیا مصنف کی نظر میں۔ پھر ہم نے آیت پڑھی تھی آیہ کتمان، خبر واحد کی حجیت پر مصنف نے اس استدلال کو بھی رد کر دیا، اور آج ہم چوتھی آیت قرآن مجید سے خبر واحد کی حجیت پر لا رہے ہیں، جس کا نام ہے آیت السؤال۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ کس طرح استدلال کر رہے ہیں آگا جان؟ بالکل اسی طرح اوپر کی طرح آیا سوال کو واجب کر رہی ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آیت جو ہے وہ سوال کو واجب کر رہی ہے، سوال کرو۔ اگر سوال کرنا واجب ہے تو قبول کرنا بھی واجب ہے، ورنہ لغویت پیش آ رہی ہے۔ یہ اس کے ذریعے استدلال ہے آغا جان۔ آیا کہتی ہے سوال کرو، آیا سوال کو واجب کر رہی ہے، اگر سوال واجب ہے تو جواب کا قبول کرنا بھی واجب ہے۔ اگر سوال واجب ہے تو سوال کا جواب کا قبول کرنا بھی واجب ہے، ورنہ لغو ہے، ورنہ لغو ہے۔ کوئی سوال کرے، ٹھیک ہے، اور پھر جواب دیں اس کو، قبول نہ کرے، یہ لغو ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پس آغا جان اس استدلال کا کیا مصنف جواب دیتے ہیں؟ اس کو بھی، اس استدلال کو بھی رد کر کے کہتے ہیں لغویت اس صورت میں ہے جو آپ رٹا لگاتے آ رہے ہو، لغویت 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 اس صورت میں ہے جب ان کی بات کو اصلاً قبول نہ کیا جائے۔ وہ جواب دیں اور ان کی بات کو اصلاً قبول نہ کریں تو لغویت پیش آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر قبول کے لیے شرط لگا دیں کہ جب علم حاصل ہو جائے تو قبول کریں گے تو لغویت نہیں ہے۔ اصلاً اگر بالکل اس کی بات کو قبول نہ کریں، ٹھیک ہے، تو لغویت پیش آتی ہے۔ لیکن اگر قول کو قبول کریں، شرط یہ لگائیں کہ علم کی صورت میں قبول کرنا واجب ہے، تو لغویت پیش نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔
دوبارہ نہ تھوڑا سا عرض کر دوں، آیا سوال کے ذریعے سے کس طرح استدلال ہے خبر واحد پر؟ آیا سوال کو واجب کرتی ہے فاسألوا اہل الذکر، اگر سوال واجب ہے تو جواب کا قبول کرنا واجب ہے، ورنہ لغویت پیش آتی ہے کہ وہ سوال کرے اور جواب دینے والا جب جواب دے تو قبول اس پر واجب نہ ہو، مجیب جواب دے اور وہ قبول نہ کرے، یہ لغو ہے، ٹھیک ہے؟ تو جواب یہ دیا گیا ہے کہ لغویت اس صورت میں لازم آتی ہے جب اصلاً اس کی بات کو قبول نہ کریں، لیکن اگر بات کو قبول کریں کہ اگر اس کی بات سے علم ہو، یہ قید لگا دیں تو پھر لغویت لازم نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ یہ جو آیا سوال آج ہم نے پڑھی ہے خبر واحد پر، اس کو بھی مصنف نے مطلب قبول نہیں کیا ہے، اس استدلال کو بھی ہوا میں اڑا دیا ہے۔ تو 4 آیات ہم لے کر آئے خبر واحد کی حجت پر، اور مصنف کی نظر میں چاروں جو ہیں خبر واحد پر دلیل نہیں بنی ہیں۔ آیت السوال قال سبحانہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وجہ الاستدلال علی نحو ما مضی فی آیت الکتمان، وجہ استدلال جو ہے وہی ہے جو گزرا آیہ کتمان میں، حیث ان ایجاب السؤال یلازم القبول والا تلزم اللغویات، حیث ان ایجاب السؤال یلازم القبول، سوال کا ٹھیک ہے کرنا واجب ہے، یہ کیا ہے؟ یلازم القبول، اس کا ملازمہ کیا ہے؟ اگر سوال واجب ہے تو قبول کرنا بھی واجب ہے، وَإِلَّا تلزم اللغویہ، ورنہ لغویت لازم آتی ہے۔ سوال کرنا واجب ہے تو قبول کرنا بھی پھر واجب ہے، ورنہ لغویت لازم آتی ہے۔ یلاحظ علیہ انما تلزم اللغویت اذا لم یقبل قول مطلقا، لغویت لازم آتی ہے جب اس کے قول کو مطلقاً قبول نہ کیا جائے۔ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِقُبُولِ قَوْلِهِمْ عِنْدَ وصول العلم بِهِ فَلَا تَلْزِمُوا، اما عَلَى الْقَوْلِ بِقُبُولِ قَوْلِهِمْ، اما ان کے قول کو قبول کریں عند حصول العلم بِهِ، جب علم حاصل ہو، فَلَا تَلْزِمُوا یعنی فَلَا تَلْزِمُوا اللغویہ، لغویت لازم نہیں آتی ہے، یہی قید لگا دے کہ علم کی صورت میں قبول ہو۔ وَلَيْسَتِ الْآیَةُ فِی مقام البیان من هذه الناحیۃ، یا مقام بیان میں نہیں ہے اس لحاظ سے کہ قبول کب کرنا ہے، جب علم حاصل ہو یا علم کے بغیر بھی قبول کرنا ہے، آیت اس لحاظ سے مقام بیان میں نہیں ہے، حتیٰ یتمسک باطلاقہا، حتیٰ کہ اطلاق آیت سے تمسک کیا جائے، بل الآیت ناظرۃ الی قاعدۃ عقلائیۃ مضطردۃ وہی رجوع الجاہل الی العالم، بلکہ آیت ناظر ایک قاعدہ عقلائیہ جو رائج ہے، اور وہ یہ ہے کہ جاہل عالم کی طرف رجوع کرے۔ آیت اسی کو بتا رہی کہ جاہل کو عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس قاعدے کی طرف آیا اشارہ فرما رہی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ نتیجہ بھلا کیا نکلا؟ نتیجہ یہ تھا کہ ہم لوگ خبر واحد کی حجیت پر ادلہ اربع کے ذریعے سے استدلال کرنا چاہ رہے تھے۔ سب سے پہلے قرآن مجید سے استدلال کیا، آیہ نبا کے ذریعے سے استدلال قبول نہیں کیا، آیہ نفر قبول نہیں کیا، آیہ کتمان استدلال قبول نہیں کیا، آیہ سوال قبول نہیں کیا استدلال کو خبر واحد کی حجت پر۔ ٹھیک، اچھا اب اس کے بعد یہ ہے کہ روایات متواترہ کے ذریعے سے بھی خبر واحد کی حجت پر استدلال کیا گیا ہے۔ قرآن سے استدلال کر لیا، اب کس کی طرف وارد ہو رہے ہیں؟ ابھی روایات کی طرف۔ آغا جان، بچے بیٹے روایات کی طرف جا رہے ہیں کہ روایات کے ذریعے سے بھی خبر واحد کی حجت پر
استدلال کیا گیا ہے۔ بہت سی ہمارے پاس روایات ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ سمجھاتی ہیں کہ قول ثقہ حجت ہے، قول ثقہ کی بات حجت ہے، اور سوال جب ہوتا رہا ہے ان میں تو صرف اس پہ سوال تھا کہ یہ ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، یعنی یہ بات قبول شدہ ہے، تسلیم شدہ ہے کہ ثقہ کا قول حجت ہے، ثقہ کی بات پر عمل کر سکتے ہیں، چونکہ جو سوال ہوتا رہا وہ اس کے صغرا میں تھا کہ فلانی ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، یعنی اگر ثقہ ہے تو عمل میں کر سکتا ہوں، نہیں ہے تو نہیں کر سکتا۔ سوال ہوتا ہی صغرا میں رہا ہے ثقہ ہے یا نہیں ثقہ، ورنہ اصل مطلب یعنی کبرا وہ کیا کہ ثقہ کی بات حجت ہے، یہ بات مسلم ہے، اس میں کوئی مطلب ہے بات ہی نہیں ہے۔ آقا جان ابھی بلا کس سے استدلال ہم لوگ کر رہے ہیں؟ روایات کے ذریعے استدلال کر رہے ہیں خبر واحد کی حجت پر، اور یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے بھائیوں کی خدمت میں کہ بہت سی اخبار ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کبرا جو ہے نا، کبرا کون سا کہ قول ثقہ پر عمل کرنا یہ مسلم تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ سوال جب ہوتا رہا امام اور سائل کے درمیان یہ صغرا میں ہوتا رہا ہے، یعنی ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، امام اور راوی کے درمیان جو گفتگو ہوتی رہی ہے سوال صغرا میں ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، اس سلسلے میں گفتگو ہوتی رہی ہے، ورنہ اگر ثقہ ہے تو وہ حجت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اچھا، جب یہ بات روایات پڑھوں گا، جب یہ بات کلیئر ہو گئی ہمارے لیے کہ قول ثقہ حجت ہے، قول ثقہ حجت ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے تھوڑا سا اگلی بات بھی سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا وثاقت راوی یہ بطور طریق ہے کس بات پہ کہ یہ روایت معصوم سے صادر ہوئی ہے، ورنہ خود یہ وثاقت کی کوئی موضوعیت نہیں ہے، ملا کے اصلی یہ ہے کہ یہ روایت معصوم سے صادر ہوئی ہے۔ یہ وثاقت یہ ثقہ کی جو بات کرتے ہیں نا قول ثقہ حجت ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ طریق ہے، یعنی یہ وثاقت راوی ایک طریق ہے، ایک راہ ہے معصوم کے قول تک پہنچنے کے لیے، ورنہ وثاقت کی کوئی موضوعیت نہیں ہے، معیار اصلی روایت معصوم سے صادر ہوئی ہو، معیار وثاقت ہے کہ یہ روایت معصوم سے صادر ہوئی ہو، ولو راوی ثقہ نہ ہو لیکن اطمینان ہو جائے صدور پہ، پھر بھی عمل کر لیں گے۔ یہ میں نے سب کا نچوڑ نکال دیا ہے جان آپ کی خدمت میں۔ ہم نے پیچھے کہا نا کہ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ثقہ کا قول حجت ہے، چونکہ سوال جب راوی اور امام میں ہوتا رہا، سائل اور امام میں ہوتا رہا، وہ صغرا کی تشخیص میں تھا کہ یہ ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، اس کے بارے میں تھا، یعنی یہ بات مسلم تھی کہ اگر ثقہ ہے تو قابل قبول ہے۔ پھر آگے بات یہ کی ہے کہ یہ ثقہ کی قول حجت ہے، اس کی بھی موضوعیت نہیں ہے، یہ ثقہ طریق ہے کہ یہ بات معصوم سے نکلی ہے، ٹھیک ہے نا، ثقہ ہونے کی موضوعیت نہیں ہے۔ اصل معیار و ملاک صدور روایت معصوم ہے، معیار وثاقت ہے کہ یہ روایت معصوم سے صادر ہوئی ہو، اگر راوی ثقہ نہیں ہے لیکن اطمینان ہو رہا ہے قرائن سے کہ یہ معصوم سے صادر ہے، پھر بھی وہ قابل قبول ہے۔ یہ ہے
اس کا نچوڑ آقا جان توجہ فرمائیے. الاستدلال بالروایات المتواترۃ، استدلال روایت متواترہ کے ذریعے. استدل القائلون بحجیت خبر الواحد بروایات ادعی فی الوسائل تواترها، قائلین حجیت خبر واحد نے روایات کے ذریعے استدلال کیا ہے. استدل القائلون بحجیت خبر الواحد بروایات، قائلین نے خبر واحد کی حجیت پر روایات سے استدلال کیا ہے. ادعی فی الوسائل تواترها، وسائل میں ان روایات کے تواتر کا ادعا کیا گیا ہے. یستفاد منها اعتبار خبر الواحد اجمالا، روایات سے خبر واحد کے اعتبار پر اجمالی طور پر استفادہ ہوتا ہے. وہی اعلیٰ طوائف، اور وہ روایات کے گروہ ہیں. نذکر ہم مہم طوائف کو ذکر کر رہے ہیں. تسلی کے لیے پھر نہ پڑھ دوں. الاستدلال بروایات المتواترہ، استدلال روایت متواترہ کے ذریعے. استدل القائلون بحجیت خبر الواحد بروایات، قائلین بحجیت خبر الواحد نے روایات کے ذریعے استدلال کیے. ادعی فی الوسائل تواترها، وسائل میں تواتر روایات کا ادعا کیا گیا ہے. یستفاد منها اعتبار خبر الواحد اجمالا، روایات سے خبر واحد کے اعتبار پر اجمالا استفادہ ہوتا ہے. وہی اعلیٰ طوائف، اور وہ روایات کے طوائف گروہ ہیں. نذکر اہمها، ہم مہم طوائف کو ذکر کر رہے ہیں. وہی اخبار الارجائیہ الی احد الرواة الثقات من اصحابہم، اور وہ اخبار ارجائیہ ہیں، اخبار نے ارجاء دیا ہے کس کی طرف؟ بعض روات ثقات، بعض راوی جو ثقہ ہیں ان کی طرف. من اصحاب مصحاب میں سے، بحیث یظہر من تلک الطائفہ ان الکبری العمل بالقول الثقہ کانت امرا مفروغا عنہ، اس حیثیت کے ساتھ کہ اس طائفہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کبرا عمل بقول ثقہ، کبرا کے عمل بقول ثقہ یہ کیا ایک امر مفروغن ان تھا، ایک امر تھا جو مسلم تھا. وکان الحوار فیہا بین الامام والراوی اولا تشخیص الصغری، اور حوار اور گفتگو فیہا امام اور سائل، راوی یعنی امام اور سائل کے درمیان اولا تشخیص صغری، صغری کی تشخیص میں تھی، صغری کی تشخیص میں تھی. وان الراوی حل و ثقہ اولا، کہ یہ راوی کیا وہ ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے. وَإِلَيْكَ بَعْضُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، اور آپ کے لیے بعض روایتیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں. روا الصدوق عن ابان ابن عثمان ان ابا عبد اللہ علیہ السلام قال لو ان ابان ابن تغلب قد روا عنی روایات کثیرہ فما رواہ لک فروہ انی. صدوق نے ابان ابن تغلب سے روایت کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے قال لہو، اسے کہا. صدوق نے روایت کی ابان ابن عثمان سے کہ ابا عبداللہ یعنی امام صادق نے قال لہو سے کہا، کیا کہا؟ ان ابان ابن تغلب قد روا عنی روایات کثیرتاً، ابان ابن تغلب نے مجھ سے بہت سی روایات نقل کی ہیں. فما رواہ لک، پس جو آپ کے لیے وہ روایت کرے، فروہ عنی، وہ میری طرف سے روایت کر دو، وہ ہماری ہی ہیں. دوسری ان ابی بصیر قال ان ابا عبداللہ قال له فی حدیث لولا زرارا ونذراہ لظننت ان حدیث ابی ستذهب. ابی بصیر نے کہا کہ امام صادق نے فرمایا اگر زرارا اور اس کی مانند نہ ہوتے تو میرا گمان ہے میرے بابا کی حدیث چلی جاتی. ان یونس ابن عمار ان ابا عبداللہ علیہ السلام قال له فی حدیث اما ما رواہ زرارا عن ابی جعفر علیہ السلام
فلا یجوز لک ان تردا۔ یونس ابن عمار کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام قال لہو، امام صادق نے اسے کہا فی حدیث ما رواہ زرارہ عن ابی جعفر، ابی جعفر جو زرارہ میرے باپ سے نقل کرے، یعنی امام باقر علیہ السلام سے زرارہ نقل کرے، فلا یجوز لک ان تردہ، تو تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو رد کرے، تیرے لیے جائز نہیں کہ اس کو تو رد کرے۔ 4 ان المفضل ابن عمرو ان ابا عبداللہ علیہ السلام قال للفیض ابن المختار فی حدیث فاذا اردت حدیثنا فعلیک بهذا الجالس واوما الى رجل من اصحابہ فسألت اصحابنا عنہ فقالوا زرارۃ بن اعین۔ مفضل ابن عمرو کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے قال للفیض ابن مختار، امام نے فیض ابن مختار کو کہا حدیث میں، کیا کہا؟ اذا اردت حدیثنا، جب آپ ارادہ کریں ہماری حدیث کا، فعلیک بہذا الجالس، تو آپ پر یہ جالس ہے، واوما الی رجل، اور اشارہ کیا اس مرد کی طرف، اپنے اصحاب میں سے ایک مرد کی طرف اشارہ کیا، کہتا ہے کہ فسألت اصحابنا عنہ، میں نے اصحاب سے اس کے بارے میں سوال کیا، تو قالوا، انہوں نے کہا زرارۃ بن اعین، زرارہ ابن اعین ہے، زرارۃ بن اعین ہے، سبحان اللہ۔ 5 روا القاسم ابن علی التوقی الشریف الصادر عن صاحب الزمان علیہ السلام انہ لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویہ انا ثقاتنا۔ قاسم ابن علی، ٹھیک ہے، نے روایت کی ہے توقی شریف جو صادر امام زمانہ سے، کہ کیا کہا؟ انہ لا عذر لأحد من موالینا، ٹھیک ہے، لا عذر لأحد، کسی کے لیے نہیں ہے عذر، من موالینا، ہمارے موالی میں سے کسی کے لیے عذر نہیں ہے، فی تشکیک، کہ وہ شک کرے، ہمارے موالی میں سے کسی کے لیے عذر نہیں ہے کہ وہ شک کرے، فی ما یرویہ انا ثقاتنا، جو ہمارے ثقات جو ہیں روایت کریں وہ اس میں شک کرے۔ لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک، کسی کے لیے ہمارے موالی میں سے شک کرنے کا عذر نہیں ہے، جو ہمارے ثقات کیا کریں؟ روایت کریں۔ الی غیر ذلک من الاحادیث التی تورث الیقین بان حجیۃ قول ثقہ کان امرا مفروغا منہ بینہم ولو کان ہناک کلام فانما کان فی الراوی۔ الی غیر ذلک من الاحادیث، اس کے علاوہ حدیثیں، التی تورث الیقین، جو یقین کا فائدہ دیتی ہیں، موجب یقین ہے، بان حجیۃ قول ثقہ کان امرا مفروغا بینہم، کہ قول ثقہ حجت تھا، امرن مفروغن، مسلم تھا، امر قطعی تھا اصحاب کے درمیان، ولو کان ہناک کلام فانما کان فی الراوی، اگر وہاں کوئی کلام بات تھی تو وہ کس کے بارے میں تھی؟ راوی کے بارے میں تھی، ٹھیک ہے۔ انت اذا استقرأت الروایات التي جمع الشيخ العاملی فی الباب الثامن من ابواب صفات القاضی والذی بعدہ تقف علی اتفاق اصحاب الائمہ علی حجیت خبر الواحد الذی یرویہ ثقہ، جب آپ روایات کی تحقیق کریں گے جن روایات کو جمع کیا ہے شیخ العاملی نے، ٹھیک ہے، باب ثامن ابواب صفات قاضی میں، اور اس کے بعد تو آپ واقف ہو جائیں گے کہ اصحاب ائمہ کا حجیت خبر واحد پر، الذی یروی ثقہ، وہ خبر واحد جس کو ثقہ نے روایت کیا ہے، اتفاق ہے، وہو ملموس من خلال روایات البابین، اور یہ ملموس ہے خلال روایات بابین سے، ٹھیک ہے، خلال روایات البابین۔ پھر ثم ان ظواہر ما نقلنا میں وہی بات ہے جو آخر میں کی ہے کہ وثاقت راوی یہ طریق ہے کہ یہ روایت معصوم سے صادر ہوئی ہے، ورنہ وثاقت کی کوئی موضوعیت نہیں ہے۔ معیار اصلی یہ ہے کہ یہ روایت معصوم سے نکلی ہے، معیار معصوم تک پہنچنا ہے۔ وثاقت
تو صرف ذریعہ ہے وہاں تک لے جاننے کا، ورنہ خود سکہ ہونے کی کوئی موضوعیت نہیں ہے۔ توجہ ہے۔ ثم ان ظواہر ما نقلناہ من روایات تدل علی حجیت قول سکہ، پھر ظواہر جو ہم نے نقل کیا ہے روایات کو، وہ دلالت کرتی ہیں قول سکہ حجت ہے۔ فلو کان المخبر سکۃ، اگر مخبر سکہ ہوتا، فخبرہ حجت، تو اس کی خبر کیا ہے؟ حجت ہوتی۔ فلو کان المخبر سکۃ، اگر مخبر سکہ ہوتا تو اس کی خبر کیا ہے؟ حجت ہے۔ وَإِلَّا فَلَا، ورنہ حجت نہیں ہے۔ ثم ان ظواہر ما نقلنا من روایات، پھر ظواہر جو ہم نے روایات نقل کی ہیں دلالت کرتی ہیں قول سکہ کی حجت پر۔ فلو کان المخبر سکۃ فخبرہ حجت وَإِلَّا فَلَا، اگر مخبر سکہ ہو تو اس کی خبر حجت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ وَإِن دَلَّتِ الْقَرَائِنُ عَلَى صُدُورِهِ مِنَ الْمَعْصُومِ، اگر قرائن دلالت کریں کہ یہ خبر معصوم سے صادر ہوئی ہے، لیکن الایمان فیہا وفی سیرت العقلائیہ التی یاتی ذکرها یورب ان العنایۃ بوثاقۃ الراوی فی الموضوع لکونہا طریقا الی الاطمینان بصدورہ من المعصوم۔ توجہ، لیکن الایمان فیہا، لیکن دقت نظر روایات میں اور سیرت عقلائیہ جو ان قریب آئے گی، یوربو بیان کرتی ہے ان العنایۃ بوثاقۃ الراوی فی الموضوع، توجہ وثاقت راوی میں جو موضوع میں ہے، وثاقت راوی موضوع میں ہے، لکونہا طریقا الی الاطمینان، اس لیے کہ وثاقت راوی طریق ہے اطمینان کی طرف۔ اطمینان کس کا؟ بصدورہ من المعصوم، کہ یہ روایت معصوم سے صادر ہوئی ہے، وثاقت راوی طریق ہے اطمینان کے لیے۔ ولذالک لو کان الراوی سکہ ولکن دلت القرائن المفیدہ فی خطئی و اشتباہی لما اعتبر العقلاء حجہ، اگر راوی سکہ ہو لیکن قرائن مفیدہ اس راوی کی خطا پر اور اشتباہ پر دلالت کر رہے ہوں، اگرچہ راوی سکہ ہے لیکن قرائن اس کی خطا پر دلالت کرتے ہیں، عقلاء اس کو حجت قرار نہیں دیتے۔ لما اعتبرہ عقلاء حجہ، عقلاء اس کو حجت قرار نہیں دیتے۔ وَهَذِهِ تُشَكِّلُ قَرِينَةً عَلَىٰ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْوَاقِعِ بِالْوُثُوقِ بِالصُّدُورِ لَا عَلَىٰ وَثَاقَةِ الراوی، اور یہ قرینہ کو تشکیل دیتا ہے، یہ قرینہ کو تشکیل دیتا ہے کہ عبرت اور معیار واقع میں کیا ہے؟ وثوق بالصدور ہے۔ وثوق بالصدور کا کیا مطلب؟ کہ یہ روایت معصوم سے آئی ہے، یہ مہم ہے۔ لا علی وثاقت راوی، نہ کہ وثاقت راوی جو ہے یہ موضوعیت رکھتا ہے۔ وثاقت راوی معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ وثوق بالصدور ہے، کہ یہ روایت صادر ہوئی ہے معصوم سے۔ والاعتماد علیہا لأجل استلزامہا الوثوق بالصدور غالباً، والاعتماد علیہا، وثاقت راوی پر جو اطمینان ہے، لأجل استلزام الوثوق، اس لیے کہ وثاقت راوی کیا ہے جان؟ وثوق بالصدور اس کو لازم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اعتماد علیہ، وثاقت راوی پر اطمینان کرنا، اعتماد کرنا اس لیے ہے کہ اس سے وثاقت راوی سے صدور کا وثوق ہوتا ہے غالباً۔ فتکون النتیجۃ حجیت الخبر الموثوق بالصدور سواء کان المخبر ثقۃ او لا، پس نتیجہ یہ ہے کہ حجیت خبر موثوق بالصدور ہی، ٹھیک ہے، کہ وہ خبر معصوم سے صادر ہوئی ہے، وہ حجت ہے، سواء کان المخبر ثقہ او لا، چاہے مخبر ثقہ ہو یا نہ ہو۔ دوبارہ، فتکون النتیجۃ حجیت الخبر الموثوق، نتیجہ یہ ہے کہ خبر موثوق بالصدور ہی کہ معصوم سے صادر ہوئی ہے، حجت ہے، سواء کان المخبر ثقہ او لا، چاہے خبر دینے والا ثقہ ہو یا نہ ہو، معیار صدور ہے کہ یہ معصوم سے آئی ہے۔ نعم الامارۃ العامہ علی الوثوق بالصدور ہوگا کون راوی ثقہ، جی ہاں، امارت علامت عمومی یہی ہے کہ وثوق بالصدور جو ہے وہ ہوتا ہے جب راوی ثقہ ہو۔ وبذالک تتسع دائرۃ الحجیہ فلاحظ، پس اس سے دائرہ حجیت وسیع ہو جاتا ہے، فلاحظ، پس اس پہ
لحاظ کرو، یعنی معیار وثاقت ہے صدور کا، ولو راوی سکا نہ ہو لیکن اطمینان ہو صدور کا بھی تو قبول ہو جاتی ہے بات۔ اس کے بعد انشاءاللہ عزیزو ہم بحث کریں گے خبر واحد کی حجیت پر اجماع کے ذریعے سے۔ بعد میں آپ کی خدمت میں، موفق و مؤید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔